السلام علیکم ڈیفینس لورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی خبر وہ خبر ہے جو دشمن کے دل پر پتھر کی طرح گری ہے اور جو پاکستان کے دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی ہے اور جو پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے۔ آج یورپ کے ایک سربراہ مملکت نے وہ بات اپنی زبان سے کہی جو پاکستان کے دشمن سننا نہیں چاہتے تھے۔ سربیا کے صدر نے اپنے ملک کے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے مئی 2025 کی جنگ میں چینی ساختہ CM-400 AKG میزائل کامیابی سے داغا اور اس میزائل نے بھارت کا روسی ساختہ S-400 فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ یہ الفاظ کسی پاکستانی کے نہیں ہیں، کسی حریف کے نہیں ہیں، یہ الفاظ ایک یورپی ملک کے صدر کے ہیں۔ ذرا سوچیں بات کتنی بڑی ہے۔ S-400 کو دنیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر فضائی دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ روس نے اسے بنایا، بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے اسے خریدا اور پوری دنیا اس کے آگے سر جھکاتی رہی، لیکن پاکستانی فضائیہ کے بہادر پائلٹس نے JF-17 تھنڈر جہازوں سے یہ میزائل داغ کر ثابت کر دیا کہ دنیا ناقابل تسخیر میزائل ایئر ڈیفنس نہیں رکھتی، بس حوصلہ، تکنیک اور صحیح ہتھیار چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنوبی ایشیا تصادم کے اعداد و شمار دیکھے جائیں، چینی سیٹلائٹ تصویر کا جائزہ لیا جائے اور ان تصاویر میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کے آدم پور ایئر بیس پر موجود S-400 کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ تاریخ میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میزائل خوفناک حد تک مؤثر ہے۔ آیا اب اس میزائل کو سمجھتے ہیں؟ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا وہ اس کا نام CM-400 AKG ہے۔ یہ ایک چینی ساختہ ہوا سے زمین پر داغے جانے والا سپر سونک میزائل ہے اور اس کی مار کی حد جو ہے وہ تقریباً 200 سے لے کر 400 کلومیٹر تک ہے، یعنی دشمن کی سرزمین کو چھوئے بغیر اپنی فضا میں رہ کر دشمن کے قلب میں ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 950 کلو گرام ہے اور یہ 200 کلو گرام تک کا وار ہیڈ بھی اٹھا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات، اس کا خاص ویریئنٹ دشمن کے ریڈار کے سگنلز کو پکڑ کر اسی پر حملہ کرتا ہے۔ دشمن کی طاقت ہی اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق مئی 2025 کی کارروائی اس میزائل کی تاریخ کا پہلا جنگی استعمال تھا، یعنی یہ جنگ میں فار دا فرسٹ ٹائم استعمال ہوا ہے اور پاکستان نے اس کا عملی امتحان لیا اور وہ پاس ہو گیا 100% نمبروں کے ساتھ۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 بلاک 2 اور بلاک 3 جہازوں سے یہ میزائل داغے۔ یہ وہی JF-17 تھنڈر ہے جسے ایک زمانے میں دشمن ہلکا سمجھتا تھا، لیکن آج وہی جہاز دنیا کی سب سے خطرناک میزائل ٹیکنالوجی کا حامل بن چکا ہے۔ سربیا یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے CM-400 AKG میزائل اپنے MiG-29 جنگی طیاروں پر نصب کیے ہیں اور صدر نے یہ کہا ہے کہ وہ میزائل مزید بھی خریدیں گے۔ انہوں نے جو جواز دیا وہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میزائل نے پاک بھارت تصادم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے، یعنی پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی نے ایک یورپی ملک کے دفاعی فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔ یہ عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی ساکھ کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ اب آتے ہیں بھارت کی طرف۔ بھارتی حکومت نے تمام دعووں کو مسترد کیا۔ نئی دہلی نے کہا کہ کوئی S-400 نظام کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خود آدم پور ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں فضائی دفاعی نظام کا معائنہ کیا، لیکن دوستو جب ایک یورپی ملک کا صدر جو سیاسی لحاظ سے نہ بھارت کا دشمن ہے نہ پاکستان کا دوست علیٰ اعلان سیٹلائٹ تصاویر کا حوالہ دے کر ان واقعات کی تصدیق کرے تو کیا یہ محض پروپیگنڈا رہ جاتا ہے؟ جواب آپ خود سوچیں۔ CM-400 AKG صرف ایک میزائل نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، پاکستان اور چین کے دفاعی تعاون کا پیغام ہے۔ اسلام آباد کے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر کی یہ تصدیق پاک چین دفاعی تعاون کے لیے سب سے بڑی بین الاقوامی توثیق ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ چین صرف دوست نہیں بلکہ چین ایک ایسا دوست ہے جو مشکل وقت میں کام آنے والا ہتھیار بھی دیتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پاس آج 100 سے زیادہ CM-400 AKG میزائل موجود ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس 400 سے زیادہ جنگی طیارے ہیں جن میں F-16 JF-17 تھنڈرز J-10Cs شامل ہیں، اور یہ سفر رکا نہیں ہے۔ پاکستانی فضائیہ بہت جلد J-35B جو 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ انڈکٹ کرنے جا رہی ہے، یعنی پاکستان صرف آج کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ آنے والے کل کی جنگ کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ صرف دفاع کی بات نہیں ہو رہی دوستو، بات خودداری کی ہے، بات قومی غیرت کی ہے۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو دشمن نے سوچا کہ یہ ایک دن نقشے سے مٹ جائے گا۔ 1965 میں انہوں نے حملہ کیا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ 1971 کے گہرے زخموں کے باوجود پاکستان نے خود کو سنبھالا اور جوہری طاقت بن گیا، اور 2025 میں ایک بار پھر پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ یہ قوم مرتی نہیں، جھکتی اور باہر نہیں مانتی۔ اور صدر ووچچ کے یہ الفاظ کہ آج بھی دنیا کے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں کہ ایک یورپی ملک کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے میزائل نے وہ کام کیا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی فتح نہیں، یہ اس قوم کی فتح ہے جسے نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ ان نوجوانوں کی فتح ہے جو پاک فضائی میں بھرتی ہوتے ہیں۔ یہ ان سائنسدانوں کی فتح ہے جو خاموشی سے لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں، اور اس ماں کی فتح ہے جو اپنے بیٹے کو وردی پہنا کر وطن کی حفاظت کے لیے روانہ کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اور جو بھی اس طاقت کو للکارے گا تاریخ اسے یاد رکھے گی، لیکن شکست خوردہ
دشمن کے طور پر۔ امید کروں گا کہ آپ کو یہ ڈیفینس اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں، اور اپنی اوپینین کا اظہار کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی ڈیفینس اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔